السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دی جاتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں، جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آتی ہے فلسفے کے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہی ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے، جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند رکھتا ہے۔ جب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے، وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ کو گلے لگاتی ہے۔ جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلتے ہیں۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بھی صدر تو پھوٹ پڑا، بار بار کٹ کر بھی جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ نعمت کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں لوگ عیب نہ نکالیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سب سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے، لوگ اس کو ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داری کی اونچی گردن اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہے۔ گلا گھٹنے سے پہلے سانس لے لو، اور موت کے ہانکنے کی تکلیف سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے ہو جاؤ۔ ایک گھڑی کی ذلت تمام عمر کی عزت کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنے عیب پر نظر رکھو اور اپنے بھائی کے عیب چھپاؤ تاکہ تمہیں پردہ نہ ہو جائے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو قناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی خوشی اور بہتری جانتا ہے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ کچھ نئی منزلیں لے کر آتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے ایک درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ یہ راج بھی صرف تتلیاں سمجھتی ہیں کہ چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلوں کو اپنی مشکلیں بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔
ہر ایک سے بے تعلق ہو کر انسان اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہم پر باج ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں، وہ دل کائنات کے ہر رنگ سے خالی ہے۔ چیزوں کا قرب ہمیں لوگوں سے دور لے جا رہا ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہ جاتا، اس کا مقدر ہے اپنے دل کو قابو میں کر لو تاکہ تم کچھ بن سکو۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ دل کی حالت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ باتوں سے۔ خالق، مخلوق اور مقصد جس نے ان کو پہچانا، اس نے زندگی کے سب سے بڑے راز کو جان لیا۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کے عذاب اور سکون کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ جوان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ نعمت کا غلط جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ سب سے بڑا خطابار وہی ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیے، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کسی غرور کرنے والے سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی اونچائیوں پر لانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کی تازگی ہے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ بے گھر بہے ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان پر پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پاک ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک دل انسان کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ چنے جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا ایک سزا ہے اور آخر میں تکبر کرنے والا انسان بڑھاپے کی حالت میں عقل مند بننے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ وقت سے آگے نکل کر سوچنا جرم ہے جس کی سزا تنہائی ہے۔ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد پیمان کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہی ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینے میں دل میں غور اور فکر کرے گا خدا کو دیکھ لے گا۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہیں۔ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف تکبر کر گیا۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے معاملات کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جاتی ہیں۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ جب مشکلیں اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دے تو صبر سے کام لو۔
کہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آدمی وہی ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ خدا بندے تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم اور کریم بھی۔ وہ گناہوں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طلبگار ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے جڑی ہیں تو انہیں بھی محروم اور مایوس نہ کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اسے کوئی غم نہیں، یہ سمجھنا کہ اس میں غم سہنے کی کتنی ہمت ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو، جاہل لوگوں سے کم ملا کرو، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے، مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ جس کو ہار نہ آ جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ دنیا سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ عقل اس دنیا میں نہایت پیاری دوست ہے۔ دوستی اختیار کرو لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو انہیں نہ پھنساؤ تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ بس اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم گناہوں کی کثرت سے بچو۔ جو آپ نے کیا اس پر استغفر اللہ کہو اور جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اس پر الحمدللہ۔ یہ وظیفہ ملا کر پڑھا کرو۔ جو چیز آپ اپنے بزرگ کے سامنے کر سکتے ہیں وہ دین ہے، اور جو عمل اپنے بزرگ سے چھپائیں وہ دنیا ہے۔ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری خواہش کے مطابق کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ علم ہر کسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن تربیت ایک ہی انسان سے ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس ہمیں ایسی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھولے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، نازو انداز اور لٹک مٹک کر نہ چلے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنا سیکھ جائیں گے۔ در حقیق خدا کی خاص مہربانیوں کی شروعات اس کی آزمائش کی انتہا پر ہوتی ہے۔ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ چہرہ آئینہ ہے، انسان کے اندر کا دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور دکھتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ محبت ایک لمبے زمانے تک کسی کے قریب رہنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم محبت کے جذبے کو
پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اسے مدت تو کیا صدیوں میں بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقف سے بڑھ کر تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقف کی وسعت ہی کیا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اونچی اڑان کے لیے پر تولتے تھے ہم، اونچائیوں پر سانس گھٹے گی پتہ نہ تھا۔ ایسے گھر والے جو آج اپنے دسترخوان پر حلال کی روٹی رکھیں بہت کم ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے بہے رزق ہو، رشتے ہوں یا محبت۔ وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں، ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف کو نفرت کی حد تک نہ جانے دیں، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم، آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہی ہے جو دوست بن کر آئے۔ دل پر حکومت اصل حکومت ہے، علاقوں پر تو حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں، اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ چلو روح سے تیج پر باز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ بانٹنے سے خوشیاں اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ ناشکرانہ کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ زہر لہجے میں آ گیا، سانپ جنگلوں میں جا بسا۔ دنیا میں صد بے شمار ہے مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تسلی کے دو بول، اپنایوں سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مردہ ضمیر بہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ بڑی تکلیف میں رہ کر دنیا سیکھنی پڑتی ہے۔ لباس پارسائی سے صرافت آ نہیں سکتی، صرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ سے غافل نہ ہو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں فضلہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی خاص ہیں۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافیہ بہے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید بھی ایک عجیب سزا ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اندر کی روشنی بڑھانی ہوگی۔ خوف خدا میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ کسی کے عیب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے سیدھے راستے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔
بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہی شخص ہے جو ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ سچ جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت تکلیفوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی اسے چاہیے کہ کم سے کم باتیں کیا کریں۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھولانا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا رویہ ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حیا چلی جائے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ حرام سے بچو ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہم بہرے ہی ہیں تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سنتے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر اچھے کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ گندے دل اور دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ عقل مند وہی ہے جسے اللہ کے حکم کی سمجھ ہو۔ دنیا کی سمجھ کوئی عقل مندی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں سیدھا تیری طرف لے جائے۔ کاش ہماری موت قابل رزق ہو، قابل عبرت نہ ہو۔ والد کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ تم اپنی شفا کے لیے 2 چیزیں صحت اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ طالب علم کے لیے وقار، دلی سکون، خوف خدا اور اپنے بزرگوں کی پیروی ضروری ہے۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن لوگوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو دربیس پرندے اور تھوڑا رزق اٹھایا جایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنے کردار پر سرمایہ لگائیے، فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھتا ہے ایسا شخص کمال کی بہادری تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا طاقت پر ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل طاقت ہے۔ آپ کا جواب آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ برے لوگوں کو اور چیزوں کو آپ جتنی کم توجہ دیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کرو۔ ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت مشکل ہوتا ہے مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ حکمران بدلنے سے نہیں اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ راضی نہیں ہے بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق سے بے وقوفی کی تفریح ہے، اور جاہل کا ہنر انا پرست آخر میں ہمیشہ ٹوٹتا ہے اور اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ملتا کیونکہ وہ پہلے ہی سب کو گنوا چکا ہوتا ہے۔